الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس کے ذیل میں کل ایک بات آئی تھی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ساری کائنات اور زمین اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کو پیدا کرنے والا اور اس کے نظام کو چلانے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اپنی نیابت کے لیے، اپنی خلافت کے لیے۔ اور نیابت اور خلافت اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے اس کام کے لیے کچھ لوگوں کو اپنے فضل سے چنتے ہیں، جس کو ہم درجہ نبوت کہتے ہیں۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے چنا ہے۔ یہاں پر یہ لفظ یاد رکھیے گا، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ فرما دے۔ کوئی شخص اپنی محنت سے، اپنی عبادتوں سے، اپنے رکوع سجدے سے درجہ نبوت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس دنیا کے اندر کہ ہاں میں نے بڑی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ نے میری عبادت سے خوش ہو کر مجھے نبی بنا دیا۔ یہ کسبی نہیں ہے، یہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ آ کر کے رک گیا اور قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی آپ کے بعد کوئی کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ کے رسول آخری نبی کیوں ہیں؟ میں نے کل اس پر ایک اچھی خاصی وضاحت کی تھی، اور کمبخت اور بدبخت اور لعنتی اور مکار اور فاسق و کون سا لفظ میں استعمال کروں، مرزا غلام قادیانی کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اس حرام خور نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کئی لوگ اس کے پیچھے چل کر اس کے دعوے کو سچ مان کر وہ جہنم کا نوالا بن رہے ہیں۔ اور ان باتوں سے باخبر رہنے کے لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے علماء سے جڑیں، ان سے سیکھیں ایمانیات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، کن چیزوں کو ایمان کے اندر داخل کیا گیا ہے۔ یہ جو نشستیں ہوتی ہیں، ان نشستوں کے اندر ہمیں بیٹھنا چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، میں نام نہ لیتا لیکن وضاحت کرنے کے لیے میں نام لے رہا ہوں۔ ایسے ہی کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے آیت الکرسی سکھا دیں، تو میں نے ان سے کہا بھائی آیت الکرسی سکھانے کے لیے ایک وقت چاہیے، آپ ایک کام کریں، میں اتنا وقت تو آپ کو دے نہیں پاؤں گا، میں آپ کو آیت الکرسی بھیج دیتا ہوں، آپ کو آیت الکرسی بھیج دیتا ہوں موبائل کے ذریعے سے، واٹس ایپ پر، آپ اس کو سنتے رہیے، اور جب آپ کو لگے ہاں آپ کو یاد ہو گئی ہے تو آپ مجھے وہ آیت الکرسی سنا دینا۔ اب اس کو بھیجنے کے لیے میں نے ایک اچھی سی کسی قاری سدیس صاحب تک ایسی کسی آواز میں بھیجوں تاکہ ہر الفاظ صحیح ہو اور آواز بھی اچھی ہو، سننے میں بھی مناسب لگے۔ اب میں نے آیت الکرسی سرچ کیا، یوٹیوب کے اوپر سرچ کیا، تو ایک اس پہ لکھا ہوا تھا آیت الکرسی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ مشکل سے کچھ ہزار، 2-4 ہزار، 5 ہزار۔ اور اس کے نیچے ایک ویڈیو آ رہا تھا کہ کسی سیلیبریٹی کو، کسی فلم سٹار کو آیت الکرسی سکھا رہے ہیں مولانا، اس کے اوپر ویوز تھے ملینز کے اوپر۔ تو یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہو رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے؟ جہاں پر واقعی آیت الکرسی ایک ہے، آیت الکرسی، وہاں پر تو کچھ ہزار لوگوں نے وزٹ کیا صرف، اور جہاں آیت الکرسی کے ساتھ کسی سیلیبریٹی کا نام آ گیا، فیمیل سیلیبریٹی، کہ ہاں یہ فلم سٹار ہیں اور یہ بہت خوبصورت ہیں اور ان کو کوئی آیت الکرسی سکھا رہا ہے، تو وہاں پر تو ہزاروں اور کروڑوں لوگوں نے آیت الکرسی سیکھی ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نشست میں جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ مشکل سے 20۔ اور باہر بازاروں میں چلے جائیں یا ایسی خرافاتوں میں چلے جائیں، وہاں پر لوگ دیکھیں کیسے آپ کو ملیں گے، بازاروں میں، چائے کی دکانوں پر، اور فلم جو ہے تھیٹروں میں، اور اس طریقے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کو سیکھنے کا ہمارا نظریہ کیا ہے اور کتنی دلچسپی ہے ہمارے اندر، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی دین سے وہ لوگ جڑے، وہاں لوگ زیادہ جڑے ہوئے ہیں جہاں تھوڑی بہت اپنی من مانی بھی ہو رہی ہے۔ اچھا سیلیبریٹی ہے یہاں پر، چلو دیکھ یہاں ٹائم پاس ہو جائے گا، آیت الکرسی سیکھنا تھوڑی جا رہے ہیں وہ لوگ۔ حد ہوتی ہے ہر بات کی، ہر بات کی حد ہوتی ہے۔ میں آپ کو کیا الفاظ استعمال کر کے سمجھاؤں کہ اس وقت میرے دل کی کیفیت کیا ہے اس وقت۔ ان باتوں کو دیکھنے کے بعد اتنا دل دکھتا ہے، اتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے، میں بتا نہیں سکتا۔
اول تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم لوگوں کو چاہیے تھا، بات دوسری طرف چلی گئی، اللہ کے رسول کے پر بات چل رہی تھی، لیکن یہ بھی ایک وقت کی ضرورت ہے ان باتوں کو بیان کرنا۔ اول تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اپنے مقامی علماء کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اپنے مقامی علماء سے جڑتے ہیں، ان چیزوں کو ان سے سیکھتے ہیں۔ ہر چیز کو ہم جو ہے میڈیا سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، یوٹیوب سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، گوگل سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور وہاں پر بھی ایسی واہیات چیزیں آ گئی ہیں کہ اگر کچھ تھوڑا بہت صحیح بھی ہے تو اس کے اندر اپنی منمانی کی باتوں کی طرف زیادہ گھسا جاتا ہے۔ بھائی اپنے مقامی علماء سے جڑیں، ان چیزوں کو وہاں جا کر کے سیکھیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کل کچھ وجوہات آپ کو بتائی تھی۔ ایک وجہ آج یہ سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے باقی نبیوں کے مقابلے میں 6 چیزوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اب میں ایک ایک نہیں بتاؤں گا آپ کو، مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایک مرتبہ لگاتار 4-5 جمعوں میں صرف اس بات کے اوپر بیان کیا تھا، 4 یا 5 جمعوں میں نے بیان کیا تھا یہاں پر، اور پھر ساتھیوں کے اصرار پر، علماء کے اصرار پر باقاعدہ اصلاح معاشرے کے اندر باقاعدہ 1.5 گھنٹے کا بیان الگ سے کیا تھا۔ تو اگر آپ لوگوں کو یاد پڑتا ہو تو میں نے وہاں پر یہ باتیں اچھی طریقے سے واضح طور پر کری تھی، کیونکہ اس کے لیے ایک بہت لمبی چوڑی بات چاہیے وہ 6 چیزیں بیان کرنے کے لیے۔ میں اس میں سے صرف ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان 6 چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کے رسول قیامت تک کے لیے نبی ہیں تو قیامت تک دوسرا نبی آئے گا بھی نہیں۔ اچھا، اللہ کے رسول اگر قیامت تک کے لیے نبی ہیں تو صرف 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ کیوں فرما گئے؟ قیامت تک کے لیے نبی تھے تو قیامت تک کی عمر بھی ہونی چاہیے تھی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طے مدت تک اس دنیا میں کام کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن ایک جماعت ایسی باقی چھوڑ دی کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کو اور آپ کی بتائے ہوئے ارشادات کو باقی رکھا، اور ان کی ایسی خدمت کر کے دکھائی کہ کسی نبی کے کسی صحابی نے ایسی خدمت نہ کری۔ کوئی مثال نہیں مل سکتی ہمیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر نبی کی لائی ہوئی باتیں کیا آج محفوظ ہیں؟ اسی شکل میں باقی ہیں جس شکل میں وہ لے کر کے آئے تھے۔ تورات کا وہ نسخہ اسی زبان میں باقی جس زبان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی انجیل آج آپ کو ویسی جیسی جو کہ تو مل جائے گی؟ نہیں۔ لیکن قرآن آپ کو آج 1450 سال کے بعد الحمدللہ اس کی زبر زیر پیش، اس کا ایک نقطہ بھی ذرہ برابر بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ کروڑوں حفاظ مل جائیں گے آپ کو پوری دنیا کے اندر قرآن کے۔ اور صرف قرآن نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جن کو حدیث کہتے ہیں، علماء نے اس کی تعداد 10 لاکھ تک بیان فرمائی، 10 لاکھ تک حدیثیں موجود ہیں۔ آج تک آپ کو ساری حدیثیں، ان کے الفاظ، ان کے راوی اور ان حدیثوں کے درجات، وہ صحیح ہیں، ضعیف ہیں یا خدا نخواستہ کچھ حدیثیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا موضوع، ان کے درجات کیا ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور صرف یہ نہیں کہ ان کے درجات ملیں گے، اس حدیث سے کون سا مسئلہ نکلا اور کس مسلک نے اس مسئلے کا کیا مسئلہ بیان کیا، اور مسلک پر چلنے والے آج لوگ دنیا میں کتنے، حنفی، شافعی، مالکی، 4 سلسلے ہیں نا فقہ کے۔ آپ دیکھیں کتنی زبردست خدمت ہوئی ہے، قرآن کو سامنے رکھا، حدیثوں کو سامنے رکھا، اس سے نکلنے والے فقہی مسائل کو سامنے رکھا، اور آج امت اس پر حلوے کی طرح عمل کر رہی ہے۔ اگر یہ کام ہمیں کرنا پڑتا تو شاید ہم 1% بھی اس کا ادا نہ کر پاتے۔ تو ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی باقی بچی کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اور قرآن مجید کو جوں کا توں باقی رکھا، بلکہ یہ نہیں کہ صرف باقی رکھا بلکہ بعد والی امت تک امانت کے طور پر پہنچا دیا، نہ اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ کیا، نہ اس کی آیتوں میں یا حدیث کے اندر کوئی بات اس میں کوئی کمی بیشی کی، کم بھی نہیں کیا، اضافہ بھی نہیں کیا، بالکل جو کہ تو آج ہم تک شریعت ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے علماء کا، اللہ کے رسول تک جا کے مل جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آج ہمارے پاس بھی، میرے پاس کمرے میں رکھی ہے، یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ میرے استاد نے، میں نے حدیث پڑھی ہے مولانا مفتی نصیر صاحب سے، اور انہوں نے ان کے استاد سے، انہوں نے ان کے استاد سے، انہوں نے ان کے استاد سے، تو مجھے 80-82 واسطے یاد ہیں، 80-82 واسطے کہ میری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچتی ہے، میری سند۔ مجھے اپنے استادوں کے نام یاد ہیں اللہ کے رسول تک، مجھے بھی یاد ہے، اللہ کا فضل ہے۔ وضاحت کا موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ لوگوں کے سامنے شاید وضاحت بھی کر دیتا۔ تو یہ آج تک سلسلہ باقی ہے، اللہ کا فضل، ہم نے قرآن کس سے پڑھا، ہم نے حدیث کس سے پڑھی، اور انہوں نے کس سے پڑھا اور انہوں نے کس سے پڑھا، اور یہ سلسلہ اللہ کے رسول تک یاد رکھا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ شاید ہمیں اپنے باپ دادا سے اوپر کے نام بھی یاد نہ ہو، کوئی مشکل سے پردادا سکڑ دادا کا نام بتا دیں، اس سے اوپر تو ہر کوئی فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن آج دیکھیں کہ دین کتنی حد تک کس شکل میں باقی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یا نہیں؟ تو اس وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن باقی ہے، آپ کا لایا ہوا دین باقی ہے، آپ کی بتائی ہوئی حدیث اور ارشادات باقی ہیں، تو اب ضرورت کیا ہے کسی اور نبی کی؟ جب اس سے دین کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی ہو سکتی ہے تو کسی اور نبی کے آنے کی کوئی ضرورت بچتی ہے؟ اسی لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے شریعت ہمارے لیے
کافی ہے. انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل عرض کی جائے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.